جناب یہ جو حدیث غدیر ہے اس حوالے سے جو سنی علماء چند اعتراضات اور چند جو شبہات جو وہ کرتے ہیں اور کیا نام ہے وہ جو شیعہ کتابوں سے چند خواجات پیش کرتے ہیں وہ چند باتیں مجھے آپ سے ذکر کرنی تھی، وہ واقعی کنفرم کرنی تھی چند باتیں آپ سے. جی بات کریں. جی پہلی بات یہ تھی کہ یہ شیعہ کتابوں سے حوالہ دیا جاتا ہے بہار المنوار مناقب آل ابی طالب سے کہ جب وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا حدیث غدیر بیان کی تھی تو اس وقت وسلم کے سامنے جو صحابہ موجود تھے وہ 300 سے لے کر 15,000 تک تھے. کیا یہ واقعی بات صحیح ہے؟ 1,00,000 صحابہ تھے یا 10,000 15,000 صحابہ تھے؟ یعنی بہت صحابت ہے، بہت زیادہ صحابت ہے. یہ بیان کیا گیا بہار المنوار مناقب آل ابی طالب سے کہ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 300 سے لے کر 15,000 تک تھی، یہ روایت صحیح ہے؟ یعنی ہزاروں کی تعداد بیان کیا. حج کے موقع پر تو بہت سارے لوگ تھے نا، عرفہ وغیرہ میں حج کے موقع پر بہت سارے لوگ تھے، لیکن غدیر خم میں بھی جتنے لوگ مدینہ سے آئے تھے، اور مدینہ جو تھا کیپٹل تھا، سارا پاور کا جو ہاؤس تھا، پاور کا مرکز جو تھا سیاست کا اور لیڈرشپ جو تھا مدینہ، وہ سب لوگ تو تھے. اس کے علاوہ اللہ کا بلا کرے یمن کے اور بہت سارے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ان کی تعداد بلا شک بلا ریب ہزاروں کی تعداد میں ہے. اب وہ کتنے ہزار تھے اللہ ہی جانتا ہے. اب روایات میں مختلف ارقام مذکور ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک خاص رقم دے دوں، لیکن لوگ بہت تھے وہاں پر. جی اور یہ جو روایت ہے من کنتم مولا فاضل علی مولا، اس کا شان ورود یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مولا علیہ السلام کی شکایت کی وسلم سے، انہوں نے یہ خطبہ دیا. کیسے یہی شان ورود ہے اس روایت کا؟ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. نہیں ایسے کشف الغمہ میں بیان کیا گیا، بہار المنوار میں بیان کیا گیا اس طریقے سے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ شیعہ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، نہ جماعت مخالفین کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، کچھ بھی حدیث نہیں اس طرح کا. نہیں اسے بخاری میں، مسند احمد میں اور مسند میں موجود ہے. کسی میں بھی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو حدیث ہے وہ غدیر کا نہیں ہے، وہ سنہ 8 ہجری کا ہے، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کسی خطبے کا نہیں ہے. وہ کس بات کی ہے؟ وہ اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک لشکر پر، خالد بن ولید کو دوسرے لشکر پر، اور یہ گئے تھے یمن. وہاں سے کچھ صحابہ نے شکایت کیا تھا، اور جو ہی انہوں نے وہاں واپس آ کر مدینے میں، یہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے جب جو ہی شکایت کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے. تو اسی وقت فی المجلس ان کو کہا تھا کہ علی ولیکم بعدی، کہ علی علیہ السلام آپ کے ولی ہیں، یا علی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ بھی جملہ ہے. تو یہ جو شکایت والی بات ہے کس سنہ کی بات ہے؟ سنہ 8 ہجری کی بات ہے. کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے، مسجد کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ خطبہ بھی نہیں تھا اس میں، خطبہ بھی نہیں تھا اس میں مکالمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی دلیل ہے، کیونکہ فرماتے ہیں علی ولیکم بعدی، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے ولی ہیں میرے بعد. تو ایسی کہ حدیث کے غدیر خم کے متعلق ہو کہ غدیر خم میں جو رسول پاک صلی اللہ، یہ سنہ 10 ہجری کے آخر کی بات ہے. ایک سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، ایک سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. یہ کوئی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، نہ کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، نہ کوئی شیعہ حدیث ہے، نہ کوئی مخالفین کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے. یہ موجودہ دور میں علماء کا جھوٹ ہے، بلکہ موجودہ دور میں بھی نہیں، کئی سو سال سے جماعت عمریہ نے اپنی کتابوں میں اس جھوٹ کو پھیلانا شروع کیا. تو اگر کوئی شخص ہمیں وہ حدیث دکھا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے بجا لایا ہے کہ صحابہ نے شکایت کی تھی، تو میں اپنا نام جو ہے نا وہ چینج کر دوں گا، میرا نام کچھ اور رکھ دو. مزید بولو. یہ جو آیت ہے الیوم اکملت دینکم، یہ آیت 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی تھی یا 9 ذوالحجہ نازل ہوئی تھی؟ یہ 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ جو روایت ہے کیا نام ہے، روایت اصول کافی میں کہ 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی اشفاء کے دن، اس روایت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس روایت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک شاذ روایت ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اکثر روایات میں یہی ہے کہ وہ ان کی اس کا نزول جو ہے کس وقت کو ہے، وہ کس تاریخ کو ہے. اکثر روایات میں ہے کہ وہ 18 ذوالحجہ کو. یہ جو کافی والی حدیث ہے اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کو بڑا مختصر بنایا، بڑا مختصر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ میں ولایت کا حکم دیا ہے، پھر اللہ کی جانب سے الیوم اکملت لکم دینکم آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم آیا ہے. تو یہ اس واقعے میں 2 ہفتوں کا واقعہ ہے، 2-3 جملوں میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے ظاہر یہ ہوتا ہے، اگر انسان سوچے نا تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے، 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے. لیکن کیونکہ یہ سب ایک ہفتے کے جو واقعات ہیں ان کو ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ظاہر اس طرح نظر آتا ہے بظاہر، والا اس کے نزول جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا 18 ذوالحجہ کو ہے. جی یہ روایت ہے، اس روایت کے شاذ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شاذ ہونے کی وجہ یعنی اس کے شاذ ہونے، یعنی اس کا ظاہر شاذ ہے. ثم نزلت الولایہ جو نازل ہوئی ہے، وانما اتاه ذلك في يوم الجمعہ بعرفہ، ولایت نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرو. یہ جو بات ہے نا، یہ مختلف احادیث میں موجود ہے کہ جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم سے پہلے جبرائیل آئے، انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کا ذکر کرو، اعلان ولایت کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ میری تکذیب کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ اس بات کی کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرے بعد جو امام ہو ان کا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کا امام ہو. ٹھیک ہے نا. تو انزل اللہ عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
یہ وکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو فقرہ ہے نا یہ عرفہ کا نہیں ہے، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، بیچ میں آیا ہے، یہ 18 ذی الحجہ کا ہے۔ اصل جو حکم ہے، جو یہ ظرف ہے، جو زمان ہے، نزلت الولایہ وانما اتاہ ذلک فی یوم الجمعہ بعرفہ، کہ اصل نزول ولایت کہ تم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کرو، یہ بار بار جبرائیل آئے، اور اس کی مسجد خیف میں، عرفہ میں، مکہ میں بار بار جبرائیل آئے کہ تم اعلان کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، اور ان کو اختیار تھا، یعنی حتمی نہیں تھا، فوری نہیں تھا کہ تم اعلان کرو، ابھی اعلان کرو، لیکن اللہ کی جانب سے تھا کہ تم اعلان کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ اعلان کریں، ان کے دل میں یہی تھا کہ لوگ انکار کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انزل اللہ عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو فقرہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے، اس میں یہ اس جملے میں یہ نہیں ہے کہ آئے کمال الدین اسی وقت نازل ہوا، عرفہ میں نازل ہوا ہے، یہ اشارہ ہے بعد کے لیے۔ یہ جملہ معترضہ یعنی ایک کلام جو عرفے کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں کمال الدین کا ذکر ہوا ہے کہ کمال الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے ہے، اوکے، اس میں تصریح نہیں ہے کہ اس کا نزول عرفہ میں ہے۔ اور سنیوں کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہے، سنیوں کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جو آئی تھی 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ جی میں نے آج کی تقریر میں دکھایا تھا نا، شروع میں نے دکھایا تھا کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم موجود ہے، وہ کئی اسانید کے ساتھ موجود ہے، کتاب تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، کتاب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب مناقب مغازلی میں موجود ہے، مناقب اختر خوارزم میں موجود ہے، شواہد التنزیل اس میں بھی موجود ہے، اوکے۔ اب دوسروں کو باری دے دو بھائی، آخری سوال کرنا جو سب سے اہم ہے۔ آخری سوال